إياك نعبد وإياك نستعين Minister Industries Special Assistant for Toyota Special Assistant for Commerce CEO صاحب یہاں پہ موجود KPS میں کے افسران خواتین و حضرات السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ کی کمپنی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کا ہیڈ آفس جو ہے وہ تعمیر ہو چکا ہے اور ماشاءاللہ آپ یہاں پہ شفٹ ہو گئے ہیں آج, اور آپ اب جو اپنا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ اس میں مزید بہتری لائیں گے. اور ہمارے پاس جو ایک پوٹینشیل ہے ہمارے خطے کے لحاظ سے بھی, ایز اے جغرافی ہم جہاں پہ پلیسڈ ہیں اس وقت, اس کی بھی بڑی اہمیت ہے, اور ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو وسائل ہیں اللہ کی طرف سے ان کی بڑی اہمیت ہے. تو اگر ہم ان کو پراپر طریقے سے بروئے کار لائیں تو الحمدللہ اپنے پاؤں پہ ہم کھڑے ہو سکتے ہیں. اور جو عمران خان کا ویژن ہے اور ہمارا ایک اس وقت جو المیہ ہے ہمارے ملک کا اور قوم کا, وہ یہ ہے کہ اپنے پاؤں پہ ہم کھڑے نہیں ہوئے. ہم قرضے لیتے رہے ہیں اور اپنے جو وسائل تھے ان کو بروئے کار نہیں لائے. اپنے جو پوٹینشیل ہمارے سیکٹر سے ان پہ ہم نے انویسٹ اس طریقے سے نہیں کیا جس طریقے سے کرنا چاہیے تھا. الحمدللہ آپ کا جو اس وقت KPS بینک ہے ہمارا 2015 میں اس کی بنیاد رکھی گئی, اور اس وقت 11 جو ہے اکنامک زون جو ہیں وہ اس وقت کام کر رہے ہیں مکمل, اور 4 ہمارے اور اس وقت جو ہے پائپ لائن میں انڈر پروسیس ہیں, اور اس کے علاوہ 4 اور بھی ہیں جن پہ ہم نے کام شروع کیا ہوا ہے, اور انشاءاللہ وہ بھی اسی حکومت پہ ہم شروع کریں گے. ہم نے تھوڑا سا ابھی فوکس کیا ہے اس گورنمنٹ آنے کے بعد, جو مختلف ہمیں رائے آئی ہیں اپنے تجربات سے یہاں پر مختلف اداروں کی, تو اب صرف جو ہمارے عمومی ہمارے جو ہوتے ہیں ہمارے جو شعبہ جات ہیں صنعتوں کی, اس کے علاوہ ہم ایک مخصوص شعبہ جات پہ بھی ایک کلسٹر بنا کر جو ہے ہم ان پہ کام کر رہے ہیں, جس پہ ہمارا درابن کا جو ہمارا ایگریکلچر پروسیسنگ ہمارا اسپیشل اکنامک زون ہے, اسی طرح درابن میں اسی طرح جو ہے ہمارا پھر ایک جو کرک میں ذکر کیا منسٹر صاحب نے کہ ہمارا وہاں پر جو ہے ایک سالٹ اینڈ جپسم سٹی جو ہمارا ہے وہ ہمارا اسپیشل اکنامک زون ہے. ساتھ ساتھ ہمارا جو سوات ہمارا جو انرجی کوریڈور ہے اس سے فائدہ لینے کے لیے ابھی کاٹلنگ میں انشاءاللہ ہمارا جو اکنامک زون ہم بنا رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں جب اکٹھی ہو کر اپنے اپنے ایریا کے پوٹینشیل جو ہیں ان کے مطابق وہیں پر لوگوں کو سہولیات دی جائیں گی, تو پھر ہمارے پاس انویسٹر بھی آئیں گے, صنعتیں بھی لگیں گی, اور اس کے 2 فائدے ہوں گے. ایک فائدہ ہوتا ہے اس سے کہ آپ کی ایکسپورٹ بڑھتی ہے, آپ کے ریونیوز بڑھتے ہیں. دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لوگوں کو روزگار ملتا ہے, اور ہم اس لیے زیادہ ایریاز کے اندر اس کو بنا رہے ہیں اور ہر ریجن کو ہم اس کے اندر انکلوڈ کر رہے ہیں تاکہ اپنے علاقے میں آپ کو ہمارے نوجوان پڑھے لکھے اور ہمارے جو مزدور ہیں ان سب کو اپنے علاقے میں روزگار ملے. کیونکہ علاقے کے روزگار کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے گھر میں جب آپ رہتے ہیں تو آپ کے اوپر مزید اخراجات نہیں آتے ہیں, اور سارا پیسہ آپ کے پاس آپ کے بچوں اور آپ پہ لگانے کے لیے بچ جاتا ہے. اپنے اوپر آپ کو کرائے پہ جگہ لینے کے لیے, رہائش کے لیے اپنے اوپر پیسے نہیں لگانے پڑتے. یہی ہمارا ایک اور جو المیہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے ٹیکنیکل ٹریننگ پراپر طریقے سے نہیں دی, اور ہمارے لوگ محنتی ہیں, پختونخوا کے لوگ بہت محنتی ہیں, تو زیادہ تر مزدوری کرتے ہیں وہاں پر, اور وہاں پر بھی مزدوری جب وہ کرتے ہیں تو بہت کم پیسے بچتے ہیں ان کو وہاں پر اپنے اخراجات نکال کر. تو ہم نے مین فوکس رکھا ہوا ہے انشاءاللہ, اور ہم نے ابھی 1-2 پروگرام ہمارے ایک شروع ہو چکا ہے اور ایک شروع ہونے والا ہے, ایک بڑے اسکیل کا پروجیکٹ جس پہ ہم ایک اچھے کوالیفائڈ اپنے ٹیکنیکل اپنے لوگوں کو ٹریننگ دے کر باہر بھیجیں گے تاکہ ان کے پاس ایک پوٹینشیل ہو کہ وہ وہاں پر آگے بڑھ سکے. کیونکہ ایک مزدور جس کے پاس ٹیکنیکل, جس کے پاس ایکسپرٹیز نہ ہو, وہ ساری وہ مزدور ہی رہتا ہے, آگے نہیں بڑھ سکتا. جبکہ ٹیکنیکل ٹرینڈ بندہ جو ہے وہ کہیں تک بھی آگے جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ایک بہت بڑا پوٹینشیل ایک اور ہے وہ ہمارا ہائیڈل انرجی کا ہے. اس کے اندر اس وقت 800 میگا واٹ جو ہماری بجلی تیار ہو رہی ہے, پہلی دفعہ اس سال ہم نے ٹرانسمیشن لائن کی کمپنی بنا لی ہے, اور اس کمپنی میں ہم نے کام شروع کر دیا جسے ہم ٹرانسمیشن لائن بچھا رہے ہیں. اور انشاءاللہ اس ٹرانسمیشن لائن سے ہم ساتھ ساتھ جیسے ہی یہ ٹرانسمیشن لائن ہم بچھا لیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی ہماری بجلی بنتی آئے گی اس کو ہم اپنے اکنامک زونز کو اور انڈسٹریل زونز کو بجلی دیں گے, اور وہ سستی بجلی ہوگی, اور اس سستی بجلی سے ہمیں ٹریڈ کریں گے, ہمارا ریونیو بھی بڑھے گا. اس سے ساتھ ساتھ ہمیں ٹریڈ کریں گے انڈسٹریز کو کہ وہ آئے اور ہمارے صوبے میں آ کے انڈسٹری لگائے. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ کہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ ایک گیم چینجر ہے, اور اس کے انشاءاللہ آنے کے بعد پورے پاکستان کی انڈسٹری آپ کو لانی نہیں پڑے گی.
بلکہ آپ کے پاس خود چل کے آئے گی یہاں پر، کیونکہ آپ ان کو ایک انسینٹیو دے رہے ہیں، ایسا انسینٹیو جو ان کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک اور بڑی اپرچونٹی ہے، وہ ہمارا ہے جس پہ ابھی کام کو ہم نے کافی تیز کیا ہے، کافی سلو کام چل رہا تھا اس کے اوپر، جو ہمارا اکنامک کوریڈور ہے، خیبر پختونخوا اکنامک کوریڈور۔ ہمارے ساتھ افغانستان کے براستہ افغانستان وسطی ایشیا کو ٹارگٹ کرنے کا ایک بہت بڑا ایک پوٹینشیل ہے، جس پہ ابھی ہم نے اکنامک کوریڈور پہ کام کو تیز کیا ہے، اور یہ بننے سے یہ ہوگا کہ ہمیں جو ایکسیس ملے گی وایا افغانستان اس کوریڈور کے ذریعے، تو ہم پورے وسطی ایشیا کی جو مارکیٹ ہے اس مارکیٹ کو ہم اپروچ کر سکتے ہیں۔ اور یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس سے بیسیکلی جب آپ کی اپروچ آ جاتی ہے، جب آپ کے پاس ایکسپورٹ کے وسائل بن جاتے ہیں، آپ کے انڈسٹریز کو آپ انسینٹیو دیتے ہیں، ان کو اپرچونٹی دیتے ہیں اچھی، تو اسی طریقے سے پھر آپ کے ملک کے ریونیوز بھی بڑھتے ہیں، اور آپ کا ساتھ ساتھ آپ کا جو اپنے جو لوگ ہیں ان کے لیے آپ کو روزگار کے مواقع بھی آپ ان کو اپنے ہی صوبے میں ملک میں فراہم کرتے ہیں۔ عمران خان نے ہمیشہ جو ایک بات کی ہے وہ یہی کی ہے کہ خود مختار قوم، خوددار قوم وہی بن سکتی ہے جو اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو، اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے اپنے ہی وسائل کو بروئے کار لانا چاہیے۔ ابھی مرشد صاحب نے کچھ چیزیں یہاں پہ بتائی ہیں، ان پہ ہم نے کام شروع کیا ہوا ہے۔ جو مین ہمارا اس میں مقصد ہے وہ یہی ہے کہ کیپیسٹی بلڈنگ ایک ضروری ہے، اور ایک ویلیو ایڈیشن ساتھ ضروری ہے۔ جب تک اپنے پروڈکٹ کی ویلیو ایڈیشن یہاں پہ نہیں کریں گے تو اس کی جو قیمت ہے، اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے کم ہوگی، اور جہاں پہ جا کے اس کی وہ مارکیٹ ویلیو بڑھے گی تو بیسیکلی اس جگہ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو ہم انشاءاللہ اپنے انویسٹرز کو انسینٹیو دے رہے ہیں، ان کو ہم ایز آف بزنس کے موقع فراہم کر رہے ہیں تاکہ وہ یہاں پہ ویلیو ایڈیشن یہاں پہ کریں، تاکہ ہماری جو چیز ہے، جو ہمارا پروڈکٹ ہے، وہ را کے بجائے فنش پروڈکٹ میکسیمم جتنا بھی یہاں سے ویلیو ایڈیشن کی ہو سکتی ہے یہاں سے ہو، تاکہ انڈسٹریز کو بھی فائدہ ہو اور ہمارے صوبے کو بھی اس کے مطابق جو ریونیو آئے اس سے فائدہ ہو۔ ابھی ہم نے الحمدللہ ECDP میں فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو حیدرآباد کا ہمارا انڈسٹریل اسٹیٹ ہے، اس کو ہم ایک علیحدہ روڈ دے رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو را آتا ہے اور ہمارا جو پروڈکٹ فنش پروڈکٹ جاتا ہے اس کی جو ایکسیس ہے وہ علیحدہ ہونی چاہیے، اس کا ایک علیحدہ روڈ ہونا چاہیے تاکہ میکسیمم لوگوں کو بھی تکلیف نہ ہو اور ان کو بھی ایک ایزی اور جلد ٹرانسپورٹیشن کی ایک ایکسیس ملے۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ وہ ہمارے منصوبے میں شامل ہے، وہ بھی ہم کر رہے ہیں۔ میں تمام پاکستان کے جتنے انڈسٹریلسٹ ہیں ان کو ایک پیغام دیتا ہوں کہ پختونخوا جس طرح ہمارے ایک روایت ہے کہ ہم مہمان نواز ہیں، اسی طرح ہم آپ کو مہمان نواز بن کر ایک بزنس اپرچونٹی دینے کے لیے بہت بڑی انویسٹمنٹس کر رہے ہیں انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کے اندر، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا صوبہ انڈسٹریل ہب بنے۔ تو ہمارے انشاءاللہ بھی روڈ شوز بھی ہونے ہیں جس پہ ہم نے مختلف جو پروجیکٹ ہمارے پائپ لائن میں ہیں ان کو ہم نے وہاں پہ آپ کے پاس آ کے وہاں پر پیش کرنا ہے، اور ہم خواہش رکھتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ آپ اپنے فائدے کو دیکھتے ہوئے ہمارے یہ پوٹینشیل جو ہم آپ لوگوں کے لیے کھڑے کر رہے ہیں اور اس پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، تو آپ یہاں پہ آئیں گے انشاءاللہ، اور یہاں پر آ کر ہم انشاءاللہ آپ کو بھرپور سہولیات دیں گے، بھرپور سپورٹ دیں گے، اور آپ اپنے لیے اور پاکستان کے لیے، اور یہاں پہ پھر ہم اپنے پاکستان اپنے صوبے کے لیے اور صوبے کی عوام کے لیے انشاءاللہ مل کے کام کریں گے۔ میں آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے یہ ڈپارٹمنٹس ہیں یا ہماری کمپنیز ہیں، ان کے اندر ابھی تک وہ انویسٹمنٹ جو نہیں ہوئی تھی ہم اب وہ کرنے کے لیے بھرپور طریقے سے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ریونیو انشاءاللہ ہمارے جو ہے بہتر ہو چکے ہیں، اور ہم آپ کا ریونیو جو ہے انشاءاللہ آپ پر ہی لگائیں گے، آپ پہ انویسٹ کریں گے۔ آپ انشاءاللہ اپنا کام جاری رکھیں اس طریقے سے۔ ہمارا جو عمران خان کا ویژن ہے، ہماری جو پارٹی کا ویژن ہے، انشاءاللہ اس کے مطابق، مینیفیسٹو کے مطابق انشاءاللہ ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ اور میں آخر میں ایک بات کر لوں، وہ شروع میں سیکرٹری صاحب نے بتایا کہ کروڑوں لاکھوں میں غلط ہو گئے، تو اس کی جو لاگت آئی ہے اس کے اوپر 67 کروڑ روپے لاگت آئی ہے، لاکھ نہیں آئی۔ میں ویسے زندگی میں نے کبھی حساب کتاب نہیں کیے تھے، لیکن اب چونکہ میرے پاس عوام کے ٹیکس اور ایک عوام کا خزانہ ہے تو میں حساب کتاب کافی زیادہ کرتا ہوں، تو میں نے کہا تصحیح کر دوں میں اس کی۔ لیکن اس میں بڑی بات یہ ہے کہ اپنے ذاتی جو ان کے ریونیوز ہیں KPS نے جو خود اچیو کیے ہیں، یہ اس سے بنا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کے لیے آپ اس خزانے کو دیکھیں جو ہمارا فائنینس کا ایک خزانہ ہے، بلکہ اپنے جو آپ کے پوٹینشیلز ہیں، اپنی جو کمپنیز آپ کی بنی ہوئی ہیں، جو آپ کے اپنے ادارے ہیں، ان کے اندر جو پوٹینشیلز ہیں ان پہ بھی آپ بہتر کام کریں تو آپ اپنے ان پیسوں سے بھی اس طرح کا ایک بڑا پروجیکٹ، ایک ہیڈ آفس جو ہے وہ بنا سکتے ہیں، جو آپ کو صرف یہ نہیں کہ آپ کو سہولیات دے گا، بلکہ آپ کے جو کچھ فلورز جو آپ نے رینٹ آؤٹ کرنے ہیں اس سے آپ کو ماہانہ آمدن بھی آئے گی۔ تو پوٹینشیل از دیئر،
میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں، پورے ڈسٹرکٹ ڈپارٹمنٹ کو، کے پی ایف کو، کہ آپ نے یہ چیز کر کے ثابت کیا ہے کہ اپنے وسائل سے بھی آپ اتنے بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں. تو یہ اوروں کے لیے ایک مشعل راہ ہے جس کو اور بھی فالو کریں. آپ سب کا بہت شکریہ.